اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کا دوسرا حصہ آج ہم کر رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ قرض کے احکام و مسائل پر مشتمل ہے۔ آیت کے اس حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ قرض لینے والا قرض کے متعلق تحریر لکھوائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس تحریر میں کسی طرح کی کمی یا زیادتی نہ کرے۔ اگر قرض لینے والا کم عقل، بہت بوڑھا یا نابالغ بچہ یا دیوانہ یا گونگا ہو یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہو جس کی کاتب کو بھی سمجھ نہ آئے، اس صورتحال میں اس کے وکیل کی حیثیت سے اس کا ولی تحریر لکھوائے گا۔ یہ ولی یا سرپرست اس کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور غیر رشتہ دار بھی۔ سرپرست کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ یہ تحریر لکھوائے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جو اس پر حق ہے، یعنی جس پر حق ہے، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پس اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جس پر قرض ہے، سفیہن نادان، ناسمجھ، او یا ضعیفہ کمزور، او لا یستطیع یا نہ وہ طاقت رکھتا ہو، ان یمل ہوا کہ وہ لکھوائے، فلیملل ولیہ، پس چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی، اس کا سرپرست، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ واو عطف ہے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، یہ جو شروع میں لام ساکن ہے یہ ایکچولی لام امر ہے۔ یہ جو کہ فعل ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، اس کا مادہ ہے میم، لام اور لام، اور باب ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا املالا، یہ بن گیا یمللو۔ اب اس سے پہلے لام امر لگا دیں۔ یہ لام امر جو ہے یہ لام زیر لی ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں جب یہ لام امر آئے گا تو یہ اس کو ساکن کر دے گا، یعنی لام امر، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور حرف شرط ان، یہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، جزم دے دیتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ لام امر نے اس کو جزم دے دی، تو یہ بن گیا لیملل۔ اب اس سے پہلے اگر واو لگا دیا جائے، واو یا فا، عاطفہ جب آ جاتا ہے پہلے، تو یہ پھر زیر جو ہے یہ ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ بن گیا وَلْيُمْلِلْ۔ اب چونکہ آگے ملانا تھا تو اس وجہ سے یہ لام کے نیچے زیر دے دی گئی آگے ملانے کے لیے، ادروائز ایکچولی یہ وَلْيُمْلِلْ ہے۔ تو وَلْيُمْلِلْ مضارع معروف واحد مذکر غائب، اور چاہیے کہ لکھوائے
الذی وہ شخص جو، الذی اسم موصول واحد مذکر، وہ شخص جو علیہ الحق کو، علیہ اس پر، حق کو حق ہے، اس پر حق ہے، کیا مطلب اس پر قرض ہے، یعنی جس پر قرض ہے تحریر وہ لکھوائے، یعنی جب لین دین کا معاملہ کیا جائے، کوئی قرض لیا جائے تو جو قرض دار ہوگا، قرض لینے والا، وہ تحریر لکھوائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے واو، کاف اور یا، اور باب ہے افتعال، اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعل، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا ابتقیا، یہ بن جائے گا یوتقیو۔ باب افتعال کی تا سے پہلے اگر واو آ جائے تو اس واو کو بھی تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو لہذا یہ ہمارے پاس بن گیا اتقیا۔ اس میں دیکھیں یہ بھی اسی طرح باب افتعال کی تا سے پہلے واو ہے، لہذا اس کو یا میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن گیا یتقیو۔ اب تا کا تا میں ادغام کریں گے تو یہ بن جائے گا اتقیا، اس میں تا کا تا میں ادغام کیا تو یہ بن گیا یتقیو۔ تو یہ ایکچولی یہاں پر ہے یتقیو، دیکھیں میں یہاں لکھتا ہوں اس کو۔ اب اس سے پہلے ہم اسی طرح جیسے یہاں پر ہم نے لام امر لگایا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی لام امر لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے لام امر جب لگایا تو لام امر یہ اثر کرے گا کہ اس کو مجزوم کر دے گا۔ مجزوم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کی یا جو ہے یہ یہاں ساکت ہو جائے گی، یہ یا گر جائے گی، لیتقی۔ اب اس سے پہلے اگر واو لگا دیا، واو عاطفہ، تو اب یہ ساکن ہو گیا، کیونکہ واو یا فا جب عاطفہ لگتا ہے تو یہ لام امر جو ہے یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ بن گیا وَلْيَتَّقِي۔ تو یہی ہمارے پاس ہے وَلْيَتَّقِي، یعنی یہ بھی مضارع معروف واحد مذکر غائب۔ اس کے بعد اسم الجلالہ ہے، تو فعل کے بعد اسم الجلالہ حالت نصب میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ مفعول بن گیا، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، اور ربہ جو اس کا رب ہے۔ اس میں ہوگا کہ ضمیر وہ فاعل ہوگا، یعنی یہ فعل با فاعل کہیں گے اسے، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ، اس کا رب، جو اس کا رب ہے، یعنی وہ اپنے رب سے ڈرے۔ کون؟ لکھوانے والا، تحریر لکھوانے والا، یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی ہیر پھیر نہ کرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، واو عاطفہ ہو گیا، لا لائن نہیں ہے منع کرنے کے لیے، تو یبخس، یہ بھی ایکچولی یبخسو تھا، لیکن لائن نہیں نے اس کو مجزوم کر دیا، جیسے یہاں لام امر نے کیا، یہاں پر بھی لام امر نے اسے مجزوم کیا تھا، تو یہاں پر بھی اس نے مجزوم کر دیا اس کو۔ تو یبخس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے با، خا اور سین، اور باب ہے فاتح، اور فاتح یافتہ ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو بخسا یا بخاسو، تو یہی ہمارے پاس یہاں پر یا بخاسو، لیکن لائے نہیں نے یہ اثر کیا کہ اس کو، اس کی پیش کو جزم میں تبدیل کر دیا، یعنی اسے مجزوم کر دیا ہے، اور نہ کمی کرے منہ اس سے، اور نہ وہ کمی کرے اس سے، شیئن کچھ بھی، یبخس جو ہے اس میں بھی ہوبا کی ضمیر ہوگی، اور یعنی اور وہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ لکھوانے والا، یعنی جو جس کے پاس قرض ہے، جو قرض دار ہے، جس نے قرض لیا ہے، اور نہ وہ کمی کرے منہ اس سے، شیئن کچھ بھی، کسی طرح کی کمی اس میں نہ کرے وہ،
تحریر بالکل صحیح لکھوائے. شیئن یہاں پر مفعول ہوگا. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، فا عاطفہ، پس ان حرف شرط ہے اگر، کانا فعل ناقص ہے اگر، پس اگر ہو الذی وہ شخص جو، الذی اس میں موصول واحد مذکر، پس اگر ہو وہ شخص جو علیہ اس پر الحق حق ہے، اس پر حق ہے. حق سے مراد یہاں قرض ہے، یعنی پس اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جس پر قرض ہے، کیسا؟ سفیہن، نادان، ناسمجھ، بیوقوف. اس کا مادہ ہے سین، فا اور ہا. او یا یہ عاطفہ، ضعیفن یا کمزور، بہت کمزور ہو. او یا پھر عاطفہ، لا یستطیع، نہیں وہ استطاعت رکھتا، نہیں وہ طاقت رکھتا. لا یہاں پر لائے نفی ہے، اسی وجہ سے یہ مضارع کے اینڈ پر پیش آ رہی ہے. اگر لائے نہیں ہوتا تو پھر آخر میں جزم آنی تھی. یستطیع کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے تو، واو اور عین، اور باب ہے استفعال، اور باب استفعال ہوتا ہے استفعل یستفعل. اس میں درج کرتے ہیں تو یہ بن گیا استطوع، یہ بن جائے گا یستطوع. واو حرف علت متحرک، اس سے پہلے حرف صحیح اس پر سکون، لہذا واو کی حرکت پیچھے منتقل کر دی جائے گی. یہ ہم یہی منتقل کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ زبر پیچھے چلی گئی، یہ سکون رہ گیا. یہاں دیکھیے واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح اس پر سکون ہے، لہذا یہ واو کی حرکت پیچھے منتقل کر دیں گے. یہ ختم ہو گیا. اب چونکہ اس کی حرکت پیچھے چلی گئی تو یہ ساکن رہ گیا. اب اس کو دیکھیں، واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح اس پر زبر، اور زبر کی مناسبت واو سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ واو کی جگہ پر الف آ جائے گا. یہ بن گیا استطاع. یہاں پر دیکھیں واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح اس پر، اس کے نیچے زیر ہے، اور زیر کی مناسبت واو سے نہیں ہوتی بلکہ یا سے ہوتی ہے، لہذا یہ یا آ جائے گا. تو استطاع یستطیع، تو یہی ہمارے پاس ہے یستطیع، فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب، اور اس میں بھی ہوا کی ضمیر ہوگی. یا نہ وہ طاقت رکھتا ہو، نہ وہ استطاعت رکھتا ہو. ان یمل، کہ یہ ان مصدریہ ہے، حروف ناصبہ میں سے ہوتا ہے. ان، لن، کئ، اذن، حتی، یہ حروف ناصبہ ہوتے ہیں، یہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو نصب دے دیتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے یہاں پر نصب آیا ہے کہ وہ ان یمل ہوا، کہ وہ لکھوائے. اگر ہوا نہ بھی آتا تو تب بھی یہی بننا تھا، یہ کہ وہ لکھوائے، لیکن زور دینے کے لیے ہوا کو تاکید کے لیے لکھا گیا. یہاں پر یملہ کو دیکھیے گا، دیکھیں یہ ہمارے پاس تھا یمللو، یہ دونوں ہم جنس ہیں اور دونوں متحرک ہیں، اور اس سے پہلے حرف صحیح اس پر سکون ہے، لہذا اس لام کی حرکت پیچھے چلی جائے گی. یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو دے دیا، اب یہ ساکن رہ گیا. اب اس لام کا دوسرے لام میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا یملو. تو یہ دیکھیں یہ ایکچولی تھا یملو، لیکن ان چونکہ ناصبہ ہے، یہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو نصب دیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ پیش نصب میں تبدیل ہوگی، تو یہ بن گیا یملہ. یہ کہ یملہ ہوا وہ لکھوائے، اور نا استطاعت رکھتا ہو، یہ کہ وہ لکھوائے. فَلْيُمْلِلْ، پس چاہیے کہ وہ لکھوائے، لیکن چونکہ بعد میں ولیو
یہ حالت رفع میں آ رہا ہے، فعل کے بعد اسم جو ہے وہ حالت رفع والا ہے، تو اس کا مطلب یہ فاعل بن جائے گا اس فعل کا۔ اور لام یہاں پر بھی لام امر ہے، جیسے یہاں پر وَلْيُمْلِلْ تھا، یہاں پر فَلْيُمْلِلْ آ گیا، بالکل اسی طرح سے۔ تو لام امر فا عاطفہ، پس چاہیے کہ لکھوائے ولیہ، اس کا ولی، پس چاہیے کہ اس کا ولی، اس کا سرپرست لکھوائے بالعدل، عدل کے ساتھ۔ با حرف جار ہے، اس لیے یہ اسم مجرور ہو گیا ہے، تو جار مجرور مل کے یہ مرکب جاری بن گیا۔ تو پس چاہیے کہ اس کا ولی، اس کا سرپرست عدل کے ساتھ لکھوائے۔ پس اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جس پر قرض ہے، نادان یا کمزور یا نا استطاعت رکھتا ہو، یہ کہ وہ لکھوائے، پس چاہیے کہ اس کا ولی، اس کا سرپرست لکھوائے عدل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے نواز دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔